بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید ہی میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک طرف سے اس کا اعلان ہے اپنے بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس سے، اس کی شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ جب قریب ہیں تو یہ حکم کس لیے ہے کہ اس سے قربت کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ اب یہ غور طلب مقام ہے یا نہیں؟ توجہ طلب ہے یا نہیں؟ اس امر میں فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب آپ نے فرما دیا کہ ہم شہرگ گردن سے قریب ہیں تو پھر قریب ہیں؟ کون سی دوری ہے جسے طے کرنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے؟ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم قریب ہیں، اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ اختیار کرو۔ یہاں پر اس قرب و بعد کی اضافیت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ ہم سے قریب ہے مگر ہم مجھ سے دور۔ وہ تو قریب ہے، وہ قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے۔ کیوں وہ ہم سے قریب ہے؟ کیسے وہ ہم سے قریب ہے؟ بڑی دقیق بحث ہے۔ کیوں قریب ہے؟ کیسے قریب ہے؟ یاد رکھیے ایک اصول، جو نامتناہی ہوتا ہے، جو لامحدود ہوتا ہے، وہ ہر محدود سے قریب ہوتا ہے، مگر جو محدود ہوتا ہے پھر وہ محدود ہوتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی ہم سے قریب ہے کہ وہ خالق ہے، وہ اس لحاظ سے بھی ہم سے قریب ہے کہ وہ لامتناہی ہے۔ ہمیں ذریعے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم محدود ہیں۔ ہم محدود ہیں۔ اس کی ذات نامتناہی، اس کی ہر صفت نامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس کی قدرت لامتناہی، اس کا جود لامتناہی، اس کی فیاضی لامتناہی، اس کا ارادہ قوی اور قوت میں لامتناہی، ہر شے اس کی، ہر صفت اس کی لامتناہی، ذات بھی لامتناہی، اوصاف بھی لامتناہی، مگر ہماری ذات کتنی محدود ہے، ہمارا علم کتنا محدود ہے، ہماری صلاحیتیں کتنی محدود ہیں، ہماری استعداد کتنی محدود ہے، ہماری قوت کتنی محدود ہے، ہمارا ارادہ کتنا کمزور ہے، ہمارا اختیار کتنا کمزور اور نادیدہ ہے۔ تو ہمیں تو اس سے قربت کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوگی، اور اسی لیے اس نے ہم پر چھوڑ بھی نہیں دیا۔ یہ بیچارے مخلوق، یہ کمزور، ان کا علم ناقص، ان کی قدرت ناقص، ان کی بصیرت ناقص، ان کی بصارت ناقص، ان کی ذات بھی کمزور، صفات بھی کمزور، اگر ان پر چھوڑ دیں تو یہ کیا ذریعہ تلاش کریں گے؟ اس لیے کہا بھی کہ تم مجھ سے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، اور پھر خود ہی ذریعے بنا بھی دیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اگر یہ انسان خود ذریعے تلاش کرے، بنائے، تو انسان ہے۔ انسان ہے، کبھی کسی درخت کو ذریعہ بنا لے گا،
کبھی کسی پتھر کو انسان ذریعہ بنا لے گا، کبھی کسی جانور کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی کسی گائے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی کسی گائے کے بچھڑے کو ذریعہ بنا لے گا۔ کوئی گائے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی گوسالے کو ذریعہ بنا لے گا، کوئی پہاڑ تراش کے بت بنا لے گا۔ جیسی ذہنیتیں ہوں گی، جتنی محدود ذہانتیں ہوں گی، جتنا ویژن ہوگا، اسی حساب سے ذریعہ بنائے گا۔ جو ذریعہ نہ اس کے کام آ سکے گا، نہ کہیں پہنچا سکے گا، لیکن وہ جسے ذریعہ بنائے گا اس میں صفت صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ اس تک پہنچا دے گا، بلکہ یعنی صاف ستھرا راستہ مل جائے اور پہنچا دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ راستے میں جتنے بت ہوں گے وہ توڑے گا بھی۔ جتنے راستے کے بت ہیں اور جیسے جیسے بت ہوں، صرف اس کے بازوؤں میں قوت نہیں ہوگی کہ پتھروں کے بت توڑے، وہ ایسا باب علم ہوگا جو ذہنوں کے بت بھی توڑے گا۔ جب وہ ذریعہ بنائے گا نا، بھئی ہم اگر ذریعہ بنائیں گے تو اپنا جیسا بنا لیں گے، بلکہ اپنے سے بھی کمتر۔ مخلوق ہمیشہ خالق سے کمتر ہوتی ہے، مخلوق خالق سے کمتر ہوتی ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ مخلوق خالق سے کمتر ہوتا ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ تخلیق اپنے خالق سے کمتر ہوتی ہے۔ اب اس پر ذرا سا ادبی حوالہ دے دوں، آگے بڑھ جاؤں۔ اسی لاہور کو بہت شرف حاصل ہے۔ یہ لاہور ایک دبستان ادب بھی ہے، یہ لاہور ایک دبستان عذابی ہے، یہ لاہور ایک دبستان ولایت بھی ہے۔ یہاں بہت سے علماء، ادباء، شعراء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، ایک چند عظیم الشان تفسیریں لکھی گئی ہیں اس شہر میں۔ اور اب ادبی حوالہ صرف دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، صرف اس حوالے سے کہ تخلیق اپنے خالق سے ہمیشہ کمتر ہوتی ہے۔ ایک شاعر تھا، اس کا دیوان غزلیات بھی بہت ضخیم ہے، دیوان قصائد بھی بہت ضخیم ہے، فارسی کا شاعر تھا اور عظیم المرتبت شاعر تھا۔ زبان پر قدرت، فن پر قدرت، ذہن میں بے پناہ خلاقیت، اور میرے لیے تو، آپ کے لیے تو سب سے بڑی صفت اس میں کیا تھی؟ عشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ با معرفت شاعر جس کا نام ہے عرفی شیرازی۔ عرفی شیرازی، عرفی شیرازی کا دیوان کوئی چور چرا کے لے گیا، چوری ہو گیا دیوان، عرفی کا دیوان چوری ہو گیا۔ جو اس کے حاسد تھے بہت خوش ہوئے، جو دوست تھے افسردہ ہوئے،
آئے سب تعزیت پیش کرنے باقاعدہ کہ بھئی بہت افسوس ہوا تمہارا دیوان چوری ہو گیا. اس نے کہا لے جانے والا ایک دیوان لے گیا ہے، یہاں دیوان کی تخلیق کرنے والا ذہن موجود. یہ جو ذہن ہے یہ ایسے نہ جانے اور کتنے دیوان تخلیق کر دے گا. واضح ہوئی بات. جسے کہتے ہیں کہ نبوغ، جسے کہتے ہیں نابغہ، جسے کہتے ہیں عبقری، جسے کہتے ہیں جینیس، جسے کہتے ہیں لیجنڈ، وہ جو انسان ہوتا ہے جس میں اصالت ہوتی ہے. میں اردو میں کہتا ہوں اصالت، اصالت فکر، اصالت تخلیق. یہ صفتیں جس میں ہوں اس کے سامنے اس کی تخلیق اس سے کمتر ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا. اچھا تو آپ جو ذریعہ بنائیں گے وہ آپ سے کمزور ہی ہوگا. آپ جو ذریعہ بنائیں گے وہ آپ سے بھی کمزور ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں آپ مضبوط ہیں یا بت؟ آپ جو بت بناتے ہیں بت زیادہ قوی ہے یا آپ؟ یہ تو بالکل بیسکس ہے نا. درخت کو آپ درخت کی پرستش کریں، درخت میں زیادہ قوت ہے یا آپ میں؟ ارے آپ جب چاہیں درخت کو کاٹ دیں اور آپ جہاں چاہیں درخت لگا دیں، شجرکاری کر دیں. تو درخت کو خدا بنایا، خدا بنانے والوں نے. درخت کمزور ہے، انسان اس سے زیادہ قوی اور افضل. بت کو بنایا خدا، بت کمزور ہے، بت بنانے والا. بھئی جناب ابراہیم خلیل، ابراہیم بت شکن کی دلیل قرآن میں موجود ہے نا. سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، تیشا. اور جب پوچھنے آئے کہا ان سے پوچھ لو. تو خود انہوں نے اعتراف کیا کہ بھئی یہ تو بولتے نہیں. کہا جو نہ بولتا ہے یا نہ تمہارے کام آتا ہے، اسے تم نے ذریعہ بنایا ہے خدا سے قریب ہونے. تو ہم جو بنائیں گے وہ ہم سے بھی کمزور ہوگا. اور اسی لیے یہ لطف ہے خدا کا. سمجھو کہ ہمارے علم کلام میں قاعدہ لطف کیوں ہے. یہ لطف ہے خدا کا کہ اس نے اپنی قربت کا شرف بخشنے کے لیے، اپنے قریب آنے کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ ایسا نہیں بنایا جو ہم سے کمزور تھا یا ہمارے جیسا تھا. اس نے جو ذریعہ بنایا وہ ہم سے برتر ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے. بلکہ اس نے جو ذریعہ بنایا وہ تو ایسا ہے کہ جس میں خود وہ جھلکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اس نے جو ذریعہ بنایا، ذریعہ وسیلہ. وسیلہ نہیں سمجھ میں آتا؟ وسیلے کو متشابہ بنا دیا. قرآن کے ایک محکم لفظ کو متشابہ بنا دیا، ایک محکم معنی کو متشابہ بنا دیا. وہ فرما رہا ہے، نص سے صریح ہے، وَابْتَغُوا، اختیار کرو، اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ. آپ فرما رہے ہیں وسیلے کے معنی یہ اعمال ہیں. ہاں یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. نماز ہے. ایک دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک حکمت سمجھ لیجئے یہیں پر. اصل نماز بہت عظیم ہے. اصل نماز، حقیقت نماز، جو نماز کی نوری و نورانی حقیقت ہے، جو نماز کی ماہیت ہے، جو نماز کا جوہر ہے، وہ بہت عظیم ہے. مگر یہ جو نماز 2 رکعت ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز افضل ہے یا نماز پڑھنے والا؟ اگر نماز پڑھنے والے کو خطرہ ہو تو نماز توڑنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر نماز پڑھنے والے سے نماز افضل ہوتی تو کہا جاتا نماز پڑھنے والا مر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز نہ ٹوٹے.
نماز نہ ٹوٹے، نماز افضل ہے؟ نہیں، نماز افضل نہیں ہے آپ کی پڑھی ہوئی نماز، آپ اس سے افضل ہیں، کیونکہ آپ کی جان پر آ جائے تو نماز توڑنا واجب ہے۔ مومن کی جان کتنی عزیز ہے خدا کو، یہ مومن اپنی اس نماز سے افضل ہے جو وہ خود پڑھتا ہے، یہ مومن اس عمل سے افضل ہے جو خود کرتا ہے، یہ مومن خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ مومن، عام مومن جو کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مومن خدا کو اتنا عزیز ہے کہ اس کی جان خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے خدا کے نزدیک۔ یہ احادیث کا مضمون ہے، یہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، واضح ہے۔ بس ایک جملہ عرض کروں، عام مومن اگر خانہ کعبہ سے افضل ہے تو وہ امیر المومنین، خانہ کعبہ سے کتنا افضل ہوگا جس کی ولادت سے کعبہ قبلہ ہو گیا۔ توجہ برقرار رکھیے گا، ہمیں ذریعہ کون سا چاہیے جو خدا تک پہنچائے؟ الوسیلہ سے مراد کیا لیا لوگوں نے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ اعمال، تسلیم، انکار نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ نماز تمہاری کبھی باطل بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتی ہے، اکثر احکام ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو دوبارہ پڑھو۔ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز صحیح بھی واقع ہوتی ہے اور غلط بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز جو صحیح بھی ہو جائے اور غلط بھی ہو جائے خدا تک پہنچنے کا مطلق وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی بندگی ہے، بے شک ہے، یہ بھی وسیلہ بن سکتی ہے، بے شک بن سکتی ہے، مگر وہ بے اشکال، بے عیب، بے خطا وسیلہ جو خدا تک پہنچاتا ہے وہ کوئی ذات معصوم ہوتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ یا کوئی محمد ہو سکتا ہے یا کوئی جان محمد ہو سکتا ہے۔ وہ یا کوئی محمد ہوگا یا کوئی جان محمد ہوگا، اور کوئی وسیلہ بن نہیں سکتا۔ پھر سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دینے سے پہلے کہا گیا خدا کا خوف کرو، قبیلے کا خوف نہ کرنا، قریش کا خوف نہ کرنا، مکے والوں کا خوف نہ کرنا، بت پرستوں کا خوف نہ کرنا، مشرکوں کا خوف نہ کرنا، منافقوں کا خوف نہ کرنا۔ وسیلہ اختیار کرنے سے پہلے خدا کا خوف کرو۔
خدا تک پہنچنا ہے نا؟ خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے یا وقت کے خلیفہ تک پہنچنا ہے؟ کس تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے یا وقت کے حکمراں تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے یا رئیس قبیلہ تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا خوف کرو۔ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کا خوف کرو اور پھر اسی کو ذریعہ بنانا جسے خدا نے ذریعہ بنایا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ یہ بدیہی مسئلہ ہے جسے سیاست زادوں نے اختلافی بنا دیا۔ یہ بدیہی مسئلہ ہے، یہ دو چار کی طرح مسئلہ ہے جسے سیاست زادوں نے، جسے عرب کی جاہلیت زادوں نے اختلافی بنا دیا۔ ورنہ مسئلہ بہت صاف، اس سے زیادہ آسان بدیہی 2 اور 2 4 کی طرح صاف کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس تک پہنچنا ہے تو کس کو ذریعہ بنائیں؟ اس سے بہتر کوئی جواب ہو سکتا ہے ذہن انسانی اس کے علاوہ کوئی حسن انتخاب اور حسن اختیار پیش کر سکتا ہے کہ بھئی جس کو خود اس نے اپنے پیغام کے لیے ذریعہ بنایا ہو اسی کا دامن تھام لیں اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا لیں۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے کسے ذریعہ بنایا؟ خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے۔ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اللہ کا ہے، کس کے دہن مبارک سے پہنچا؟ کس کے لہجے میں پہنچا؟ یا دہن سے وابستہ ہو جاؤ یا جہاں تک لہجہ سنائی دے۔